اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پہلے آپ کو عرض کر دی گئی تھی کہ کل کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم آپ کو لیکچر سینڈ نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق بھی پڑھیں گے اور ساتھ مشق بھی کریں گے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے نحو کا ہم لیکچر سنتے ہیں، یہ نحو کا لیکچر ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نحو میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ انسان جو بھی چیز اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، بولتا ہے، ہر اس چیز کو لفظ کہتے ہیں۔ جس طرح میں ابھی کلام کر رہا ہوں، جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں، یہ سارے الفاظ ہیں۔ پھر الفاظ کی دو قسمیں ہیں، ایک الفاظ ہوتے ہیں موضوع مستعمل، اور ایک ہوتے ہیں غیر موضوع اور مہمل۔ یعنی مستعمل اور موضوع سے مراد ہے جن کا معنی ہو، با معنی الفاظ کو موضوع اور مستعمل کہتے ہیں، جس طرح قلم، زید، ضرب وغیرہ۔ اور جو بے معنی ہو انہیں مہمل کہتے ہیں، جس طرح دیزن وغیرہ ہیں۔ جس طرح ہم پانی وانی بولتے ہیں، پانی با معنی ہے، وانی بے معنی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی پنجابی میں بولتے ہیں روٹی چھوٹی، روٹی کا معنی اب ہے، جو ہم چھوٹی بولتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں، یہ بے معنی ہے اور یہ مہمل ہے، اور روٹی با معنی مستعمل اور موضوع ہے۔ پھر مستعمل و موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے موضوع لفظ سے، جو اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، جس طرح جمال، جمیل، اس کے علاوہ زید، عمر، بکر وغیرہ وغیرہ، ضرب۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جس طرح لیلۃ یہ مفرد تھا، القدر یہ بھی مفرد تھا، لیکن جب دونوں کو ملایا تو ایک سے زیادہ الفاظ ہو گئے، اب یہ موضوع الفاظ ہو گئے، تو اب یہ مرکب بن گیا، جس طرح لیلۃ القدر۔ اسی طرح زید جالس فی المسجد، یہ چار الفاظ ہیں، تو انہوں نے کہا ایک سے زائد الفاظ ہوں تو وہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مرکب کی قسمیں ہیں دو، ایک مرکب ناقص ہے اور ایک تام ہے۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں سمجھیے کہ ناقص بات جو ہے مکمل نہیں ہوتی جس میں، اور تام جس سے بات مکمل ہوتی ہے۔ ناقص کا معنی ہی نامکمل ہے اور تام کا معنی مکمل ہے، تو ناقص اسے کہتے ہیں جس میں بات مکمل نہ ہو، تام اس کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل ہو۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کے ناموں میں سے جملہ اور کلام بھی ہے، ان کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں مرکب تام کو۔ اب مرکب ناقص کی مثال، جس طرح ماء البحری، یہ دیکھیں ماء البحری دریا کا پانی۔ اب دریا کے پانی کو کیا ہوا ہے، کوئی بات پوری سمجھ نہیں آئی، تو یہ ہے مرکب غیر تام، مرکب غیر مفید، مرکب ناقص۔ اب ولد صغیر، چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو کیا ہوا ہے، بات مکمل سمجھ نہیں آئی، تو اب یہ دیکھیں یہ مرکب ناقص وغیر مفید ہے۔ اب دوسری مرکب کی، یعنی جملہ اور کلام اور مرکب مفید اور مرکب تام جن کا نام ہے، اس کی ہم مثالیں پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ احد، اللہ ایک ہے، اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول، بات پوری سمجھ آ گئی ہے، اور سمجھنے والا اس پر سکوت، جو ہے بولنے والا سکوت کرے تو جو سننے والا ہے وہ سمجھ جائے گا اس کلام کو۔ یہ مرکب مفید، مفید کا معنی ہے فائدہ دینے والا، جو مکمل فہم کا فائدہ دے وہ مرکب مفید ہے، جو مکمل فہم کا فائدہ نہ دے بلکہ ناقص کا فائدہ دے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب جملے کی بھی چند قسمیں ہیں،
اس کی دو طرح سے میں آپ کو تقسیم بتاؤں گا. آسان پہلے جو کتب میں عام کتب میں لکھی ہوتی ہیں وہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، یہ 4 قسمیں ہیں. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے البستان جمیل، یہ دیکھیں البستان اسم ہے، اگرچہ دونوں اسم ہے لیکن یہاں بات پہلے کی ہو رہی ہے. اور اگر جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جس طرح ناصر راجل، راجل اگرچہ دیکھیں تو اسم ہے لیکن ناصر فعل ہے. پہلے کا انہوں نے کہا کہ پہلا فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہے. اب اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں. اب اس کو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچا بندہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کاتب نہیں ہے. لیکن جس جملے کا سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جس طرح انصر، تو مدد کر. اب یہ کلام کوئی کرے گا انصر، تو میری مدد کر، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تو جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ تو حکم کر رہا ہے نا، حکم کر رہا ہے، امر کر رہا ہے. تو امر میں تو سچ یا جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہی خبر میں ہے. تو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جملہ انشائیہ کی قسمیں آئیں گی آگے تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے. اسی طرح مرکب ناقص اور تام کی بھی مکمل تفصیل آگے انشاءاللہ عز و جل آئے گی تو ہم انشاءاللہ عز و جل پوری طرح اچھی طرح اگلے لیکچرز میں سیکھیں گے. آئیے اب ہم آپ کے سامنے پیج نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پہ، جس پہ مشق لکھی ہوئی ہے، وہ مشق ہم حل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے مرکب اور مفرد کو الگ الگ کیجئے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. الحیاء یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا موضوع لفظ ہے اور اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں. رسولنا یہ مرکب ہے کیونکہ رسول اور نا یہ دو لفظ ہیں اور ایک سے زیادہ موضوع الفاظ ہوں تو اسے مرکب کہتے ہیں. الرجاء یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں. رب العالمین یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع الفاظ ہیں، 2 ہیں. الصدق یہ ایک موضوع لفظ ہے تو یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد ہی کہتے ہیں. عبد مومن یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع لفظ ہیں. اس کے بعد الامانۃ، الامانۃ یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور یہ اکیلا ہے. ناقۃ اللہ یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ موضوع الفاظ ہوں تو یہ مرکب کہلاتا ہے اور یہ 2 ہیں. الصوم جنتن یہ بھی مرکب ہے کیونکہ ایک سے زائد الفاظ ہیں، 2 ہیں تو 2 الفاظ والے یا 2 سے زیادہ الفاظ والوں کو مرکب کہتے ہیں. الایمان یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا موضوع لفظ ہے. الصلاۃ نور المؤمن یہ مرکب ہے کیونکہ الصلاۃ نور المؤمن یہ 3 ہیں اور ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کو مرکب کہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ بھی مرکب ہے کیونکہ یہ 6 الفاظ ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کو مرکب کہتے ہیں. اب آپ کو سامنے دوسرا سوال آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجئے. پہلا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اب یہ دیکھیں بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مرکب تام ہے. الطہور شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے طہارت، یہ بھی بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے. صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے تو یہ بھی مرکب تام ہے. حقوق الوالدین کبیرۃ یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ بات مکمل ہو رہی ہے. الیمین الغموس یہاں پر یمین غموس کو کیا ہوا ہے، کیا اس کا حکم ہے، کچھ آگے کلام نہیں ہے، یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ بات مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ غیر مفید ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی بات مکمل ہو رہی کہ مومن کا چراغ ہے، آئینہ ہے. سید القوم خادمہم قوم کا سردار اصل میں ان کا خادم ہوتا ہے، یہاں بھی یہ دیکھیں بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے. طلب العلم فریضۃ یہ علم کا طلب کرنا جو ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے تو یہ بھی بات مکمل سمجھ میں آ رہی. البرکۃ مع اکابرکم کہ برکت جو ہے یہ اپنے اکابروں یعنی بڑوں کے ساتھ ہی آتی ہے تو یہ بھی
آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ فہم مکمل ہے، مرکب تام ہے۔ آماتم مومناتن، یہ بھی دیکھیں تو آماتم مومناتن میں مومنہ لونڈی کو کیا ہوا ہے، اس کا حکم کیا ہے، کچھ آگے ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ غیر مفید ہے، مکمل سمجھ کا فائدہ نہیں دے رہا۔ لا يدخل الجنت قاطعون، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہ مرکب تام ہے کیونکہ بات مکمل سمجھ میں آ رہی۔ العلم النافع، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ العلم النافع، اگر اسے مبتدا خبر بنایا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا علم نفع دینے والا ہے، اس وقت یہ مرکب تام ہوگا۔ اگر اسے موصوف صفت بنایا جائے تو یہ اس کا معنی ہوگا علم نافع، تو یہ مرکب ناقص ہوگا کیونکہ آگے بات مکمل نہیں ہو رہی، علم نافع کو کیا ہوا ہے، علم نافع حاصل کرنا کیسا ہے، آگے کوئی حکم نہیں ہے۔ الزکوٰۃ قطرۃ الاسلامی، یہ بھی دیکھیں بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مرکب تام ہی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا لفظ کسے کہتے ہیں، اس کے بعد لفظ کی اقسام ہم نے بیان کی، پھر ہم نے موضوع لفظ کی قسمیں بیان کی، پھر مرکب کی قسمیں بیان کی، پھر جملے کی قسمیں بیان کی، تو ان کی مشق بھی آپ کو کروائی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور صرف کا لیکچر بھی ضرور سنیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔